السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی انگلش پریزم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم 10th کلاس کی انگلش کو ڈسکس کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 3 کے جو فرسٹ 4 پیراگراف ہے اس کو ہم اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے پیراگراف نمبر 5. اگر آپ فرسٹ 4 پیراگراف کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. پیراگراف نمبر 5 ہمارے پاس ہے گرامر 2. گرامر بی ہیز ناٹ بین، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا. لیفٹ چھوڑا گیا، لیفٹ کا مطلب ہے چھوڑا گیا. انٹچڈ، انٹچڈ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ابھی نہیں چھوا گیا، یعنی کہ جس کو تبدیل نہیں کیا گیا. تو گرامر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تبدیلی سے محفوظ نہیں رہی، یعنی کہ گرامر کو بھی انہوں نے بغیر تبدیل کیے نہیں چھوڑا. وائل اگرچہ ٹریڈیشنل، ٹریڈیشنل کہتے ہیں روایتی گرامر، جو روایتی گرامر ہے، رولز اس کے قواعد اسٹل اپلائی، وہ ابھی بھی لاگو ہوتے ہیں. ان فارمل رائٹنگ، فارمل رائٹنگ ہم کہتے ہیں رسمی تحریر. دی رائز اضافہ آف ٹیکسٹنگ، لیکن پیغام رسانی، ٹیکسٹنگ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، جیسے ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم انگلش میں لکھ رہے ہیں، ہم انگلش کے الفابیٹس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن لکھ ہم اردو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے جیسا لفظ جہاں چاہیں ایڈ کر دیتے ہیں. کوئی بھی اگر ریموو کرنا چاہیں تو ہم ریموو کر سکتے ہیں. ہر کسی کی ٹائپنگ علیحدہ علیحدہ سے ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے ٹائپ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے بگاڑ آیا ہے ہماری لینگویج میں، انگلش میں، اردو میں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وائل ٹریڈیشنل گرامر رول اسٹل اپلائی، کہ اگرچہ روایتی گرامر کے قواعد اب بھی ان فارمل رائٹنگ رسمی تحریر میں لاگو ہوتے ہیں. دی رائز آف ٹیکسٹنگ، پیغام رسانی، پیغام رسانی یعنی کہ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے. ٹویٹنگ، ٹویٹنگ کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹویٹر کے اوپر ہم پیغامات کرتے ہیں، مختصر پیغامات ہوتے ہیں وہ. اینڈ چیٹنگ، اور یہ جو ہم آن لائن چیٹنگ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیا ہے مور ریلیکسڈ، ایک غیر رسمی اپروچ، انداز ٹو سینٹینس، جملے کے لیے، سینٹینس اسٹرکچر، جملے کی ساخت کے لیے. اینڈ پنکچویشن اور رموز اوقاف کے لیے. لیکن پیغام رسانی، مختصر پیغامات اور آن لائن گفتگو کے بڑھتے ہوئے رجحان نے جملوں کی ساخت اور رموز اوقاف کے استعمال میں ایک زیادہ غیر رسمی انداز پیدا کر دیا. جیسے اگر ہم واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اب وہاں پر ہم کہیں جا رہے ہیں تو یہ لکھنے کی بجائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، ہم وہاں پر صرف لکھ دیتے ہیں گوئنگ ٹو لاہور یا گوئنگ ٹو مری. تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے لکھا ہے، ہم نے آئی ایم کو یہاں سے اسکپ کر دیا. تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ کرا رہے ہیں، کچھ بھی وہاں سے ریموو کرا رہے ہیں. شارٹ ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ کو کہ ہمارا ٹیکسٹ شارٹ ہونا چاہیے، اس میں سے اسپیلنگ ہم نکال دیتے ہیں. تو ان سب کی وجہ سے کیا ہوا ہے، بگاڑ آ گیا انگلش لینگویج میں. آن پلیٹفارمس، پلیٹ فارم لائک جیسے ٹویٹر ویئر، جہاں کریکٹرز حروف آر لمیٹڈ، حروف وہاں پہ محدود ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ نا ٹویٹر کے اوپر، جس کو آج کل ایکس بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر نا ہم بہت لمبے پیغامات نہیں لکھ سکتے. وہاں پر ہم صرف تھوڑے ہی جو لفظ ہیں نا وہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو یوزرز ہیں، یعنی کہ جو ٹویٹر استعمال کرنے والے ہیں، آفن وہ اکثر کیا کرتے ہیں، امٹ چھوڑ دیتے ہیں آرٹیکلز، حروف تنکیر کو، پنکچویشن کو، اینڈ ایون کیپٹلائزیشن اور بڑے حروف کو، ٹو سیو اسپیس، تاکہ ان کی جو جگہ ہے اس کو تھوڑا سیو کیا جا سکے. تو ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز پر جہاں حروف کی تعداد محدود ہوتی ہے، استعمال کرنے والے جگہ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو حروف تعریف تنکیر ہے، رموز اوقاف ہے، اور یہاں تک کہ جو بڑے حروف کا استعمال بھی ہے نا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جہاں پہ لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اسمال لکھ دیتے ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، a sentence، ایک جملہ ہمارے پاس ہے، لائک جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو دا اسٹور، کہ میں دکان پر جا رہا ہوں. وہاں یہاں پہ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. مائٹ بی شارٹنڈ، تو اس کو شارٹ کر کے کیسے لکھا جائے گا، ٹو گوئنگ ٹو اسٹور، یعنی کہ میں دکان پر جا رہا ہوں یا دکان جا رہا ہوں. تو یہ اس کا بنتا، ہم اس کو شارٹ کٹ کر دیتے ہیں. وائل سم سی، اگرچہ کچھ دیکھتے ہیں، دس اس کو ایز اے ڈکلائن، ڈکلائن کہتے ہیں گراوٹ یا کمی. ان لینگویج اسٹینڈرڈ، جو زبان کے معیار میں، کہ اگرچہ کچھ لوگ اسے زبان کے معیار میں گراوٹ سمجھتے ہیں، ادرس، لیکن دوسرے یعنی کہ کچھ دوسرے لوگ، آرگیو، وہ دلیل دیتے ہیں، دیٹ اٹ ریفلیکٹس، ریفلیکٹس یعنی عکاسی کرتا ہے، کریٹیو، ایک تخلیقی، اڈاپٹیشن، اڈاپٹیشن ہم کہتے ہیں مطابقت کو، مطابقت کی، ٹو نیو کمیونیکیشن ٹولز، کے جو نئے ابلاغ کے ذریعے ہیں ان کے ساتھ. اگرچہ کچھ لوگ اسے زبان کے معیار میں گراوٹ سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نئے ابلاغ یعنی گفتگو کے ساتھ ایک تخلیقی مطابقت کی عکاسی کرتا ہے. یہاں پر پیراگراف نمبر 5 ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 6.
पैराग्राफ नंबर 6 हमारे पास है फर्दर मोर, यानी कि मज़ीद बरा। इमोजी, इमोजी आपको पता है किसको कहते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर जो फेसेस हम यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखकर हम खुश हुए हैं ना, तो हम नीचे लिखने की बजाय एक उनको फेस सेंड कर देते हैं। वहाँ पर क्या है कि एक हैप्पी स्माइल बनी होती है, या एक सैड फेस होता है, एक एंग्री फेस होता है। इनको हम इमोजी कहते हैं, अलामती तस्वीर। यूज़, उसको इस्तेमाल किया, उसका जो इस्तेमाल है, हैज़ एडेड, उसने इजाफा कर दिया है या शामिल कर दिया है। विजुअल, विजुअल हम कहते हैं जो हमें नज़र आता है। बसरी, एलिमेंट पहलू में, एक बसरी पहलू में, टू लैंग्वेज, लैंग्वेज में। तो अलामती तस्वीर के इस्तेमाल ने ज़ुबान में एक बसरी पहलू शामिल कर दिया है। समटाइम्स, और कभी कभार या बाज़ औक़ात, रिप्लेसिंग, ये बदल देता है वर्ड्स इंटायरली, जो अल्फाज हैं उनको मुकम्मल तौर पर, जो बाज़ औक़ात अल्फाज को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। अ हार्ट इमोजी, एक दिल की अलामती तस्वीर, और अ फायर सिंबल, और आग की अलामत, कैन नाउ कैरी कॉम्प्लेक्स इमोशनल मीनिंग्स। कैरी का मतलब है कि वो अपने अंदर रखती है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, इमोशनल, जज्बाती मीनिंग्स, मानी। तो दिल की अलामती तस्वीर या आग की अलामत अब पेचीदा जज्बाती मानी अपने अंदर समो सकती है या रख सकती है। एक्टिंग, और ये एक्ट करते हैं लाइक, जैसे मॉडर्न डे, यानी कि ये जो जदीद दौर है उसमें। हायरोग्लिफ्स, हायरोग्लिफ्स हम कहते हैं तस्वीरी अलामतों को, और जदीद दौर की तस्वीरी अलामतों की तरह काम कर रही हैं। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल आलमगीरियत ने हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इसने असर डाला है, हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, के अंग्रेज़ी ज़ुबान किस तरह बोली जाती है। प्रोनंसिएशंस, तलफ़ुज़ एंड इंटोनेशन, और उसका उतार चढ़ाव, यानी कि कहाँ पे आवाज़ को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, कहाँ पर उसको अनस्ट्रेस छोड़ देना है, ये सब कुछ। आर बीइंग शेप्ड, तश्कील पा रहे हैं बाय ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल मीडिया या आलमी मीडिया के ज़रिए, स्पेशली यूट्यूब, ख़ास तौर पर यूट्यूब। आलमी ज़राए ब्लाग, खुसूसन यूट्यूब के ज़रिए तलफ़ुज़ और आवाज़ का उतार चढ़ाव तश्कील पा रहा है। अब यूट्यूब के ज़रिए कैसे? आप देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों ने ना ये कुछ वीडियोस ऐसी बनाई होती हैं कि उन्होंने लिखा होता है कि अगर आप बहुत तेज़ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप ये कुछ सेंटेंसेस याद कर लें कि इनको कैसे बोला जाता है। ये शॉर्ट से सेंटेंसेस है कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों में अच्छा तासुर देंगे, तो आप फिर उनको याद करने लग जाते हैं। वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि आप उसको कैसे बोलते हैं, तो फिर आप वहाँ से सीखते हैं। अब वहाँ से आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस लहजे में इंग्लिश बोल रहे हैं, यानी कि हर एरिया के लिहाज से हमारा बोलने का तरीका भी तो डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये सब कुछ हम कहाँ पे सीख रहे हैं? जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया पे ही हम ये सब कुछ सीख रहे हैं, तो इनकी बात की जा रही है। एक्सेंट, एक्सेंट हम कहते हैं लहजे, ये जो हम डिफरेंट लहजे से बात करते हैं, कि जो फैसलाबाद में रहने वाले हैं उनका बोलने का स्टाइल, बोलने का लहजा कोई और है, कराची में रहने वाले किसी और तरीके से बोलते हैं, हालांकि वो भी उर्दू ही बोल रहे होते हैं। लाहौर के रहने वाले उर्दू को किसी और तरीके से बोलते हैं, तो ये होती है एक्सेंट्स, यानी लहजे। एक्सेंट्स आर स्लोली ब्लेंडिंग, जो लहजे हैं यानी कि जो बोलने के अंदाज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो रहे हैं, यानी कि आपस में जम हो रहे हैं। एंड न्यू स्पीच पैटर्न, और नए बोलने के अंदाज आर इमर्जिंग, सामने आ रहे हैं, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन, खास तौर पर नौजवान नस्लों में। ये जो आजकल की नस्लें हैं जिसको हम खास तौर पर जेन जी कहते हैं, इन्होंने ज़्यादा लैंग्वेज में बिगाड़ पैदा कर दिया। ये एक तरह की क्रिएटिविटी भी है कि बहुत से नए लफ्ज़ मार्केट में आ गए हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं, लेकिन यह है कि जो हमारी पुरानी ज़ुबान है वो भी तो ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैनी नॉन नेटिव, के बहुत से जो गैर मादरी है यानी कि जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, स्पीकर्स बोलने वाले ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो गैर मादरी ज़ुबान बोलने वाले हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं अब यूके में तो नहीं रहती ना, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। अब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है, लेकिन मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो मैं एक नॉन नेटिव हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रहती। तो नॉन नेटिव कौन होते हैं? जो वहाँ के रहने वाले नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, मैनी नॉन नेटिव्स, बहुत से गैर मादरी स्पीकर्स बोलने वाले ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अडॉप्ट इख्तियार कर लेते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश या ब्रिटिश स्लैंग। स्लैंग हम कहते हैं जो मुहावराती अल्फाज हैं उनको, अमरीकी या बरतानवी मुहावराती जो स्टाइल है उसको वो इख्तियार कर लेते हैं, प्रोनंसिएशन, उसके तलफ़ुज़ को, एंड ईडियम्स और उसके मुहावरों को, थ्रू एक्सपोजर टू ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट के ज़रिए, यानी कि हम ऑनलाइन जो मवाद देखते हैं हम उसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं।
لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کا یہ جو لہجہ ہے وہ کس ایریا سے بلونگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی کے جو بہت سے غیر مادری زبان بولنے والے آن لائن مواقع سے شناسائی یا آگاہی کے ذریعے امریکی یا برطانوی محاورتی الفاظ، تلفظ اور محاورے اختیار کر لیتے ہیں یا اپنا لیتے ہیں۔ دی ریزلٹ، اب اس کا نتیجہ از اے مور اسٹینڈرڈائزڈ، کہ ایک اور زیادہ معیاری انٹرنیشنل بین الاقوامی فارم، شکل یا صورت آف انگلش انگریزی زبان کی، بٹ اٹ میں آلسو لیڈ ٹو دی لاس، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہی ہیں چیزیں آف ریجنل علاقائی ایکسینٹ لہجوں کی، اینڈ ٹریڈیشنل ہم کہتے ہیں روایتی فارمز، روایتی شکلوں کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ انگریزی کی ایک زیادہ معیاری اور بین الاقوامی صورت کی شکل میں نکلتا ہے، لیکن یہ علاقائی لہجوں اور روایتی صورتوں کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو دیکھیں، جیسے میں نے اردو کی بات کی تھی، ہماری زبان اردو ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، جو فیصل آباد والے ہیں وہ کوئی اور لہجے میں بات کر رہے ہیں، لاہور والے اور لہجے میں بات کرتے ہیں، اسلام آباد والے اور لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ جو اردو ان کو نہیں بولنی آتی تو وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ یوٹیوب سے سیکھتے ہیں کہ اردو کیسے بول رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا پرسن جو کراچی میں رہتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ اس طرح اردو بول سکتے ہیں، اب سیکھنے والے تو اسی کو سیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کہاں سے رہتے ہیں، ان کو تو صرف کس سے کنسرن ہے، اس بات سے کہ ہمیں اردو آنی چاہیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سے لہجے سے اردو سیکھ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بولنے کا۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ صرف اردو سیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ایسے ہی اردو سیکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ وہی جو کراچی والا جو پرسن ہے جو ان کو سکھا رہا ہے وہی ایکسینٹ ٹھیک رہے گا، باقی جتنے بھی علاقائی جو ایکسینٹ ہے ہمارے لہجے ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ٹرینڈنگ میں آتی ہے لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اور بالکل ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک لاس یا نیگیٹو امپیکٹ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لینگویج کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے ایکسینٹ ہے، جو ہمارے لہجے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور صرف ایک لہجہ ہی ابھر رہا ہے۔ یہ اس کا لاس ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح کی لینگویج بول رہے ہیں، ان کے ایکسینٹ اب ڈفرینٹ نہیں رہے۔ تو یہاں پر ہم 3 پیراگراف کو ڈسکس کر چکے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے جو باقی کے پیراگراف ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی بھی چیز میں آپ کو مسئلہ ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو بہت جلدی رسپانس کرنے کی کوشش کروں گی۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔